لیجئے کہ معرفت خداوندی کا سب سے بڑا خزانہ یہی، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی اصل جان یہی ہے۔ میں نحوی اعتبار سے بھی ثابت کر دوں، الحمدللہ یہ ایک جملہ ہے مکمل، جملہ اسمیہ خبریہ، کل حمد، کل تعریف، کل ثنا، کل شکر اللہ کو سزاوار ہے، مکمل جملہ ہو گیا، اٹس اے فل سٹیٹمنٹ۔ انگریزی میں انالیسس جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ پرنسپل کلوز ہے، یہ اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی اس کے تابع ہو کر آ رہی ہیں 4 بار۔ اللہ جو رب العالمین ہے، الحمدللہ رب العالمین، رب پر زیر اسی لیے ہے کہ یہ للہ کا بدل ہے، اللہ کا بدل ہے، اللہ کی صفت ہے، اس اللہ کی جس کے لیے ہیں یہ کل تعریفیں، کل ثنا، کل حمد، کل شکر، جو نمبر 1 رب العالمین ہے، نمبر 2 رحمان ہے، نمبر 3 رحیم ہے، نمبر 4 جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ در حقیقت ایک جملہ ہے جو چلا رہا، یہ 4 سبارڈینیٹ کلوزز سمجھ لیجئے کہ یہ در حقیقت ایڈجیکٹیو کلوزز ہیں، اللہ کے لیے یہ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے اس کی وضاحت، اس کی نعت، اس کے صفات کے طور پر، اس کے بدل کے طور پر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ، معلوم یہ ہوا کہ اصل جان تو اس کی الحمدللہ ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کلمے کی جو شان ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں پہچان لیجیے۔ یہ ترمذی کی 2 روایات ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ ولا الہ الا اللہ لیس لہا دون اللہ حجاب حتی تخلص الیہ۔ دوسری روایت ہے وعن رجل من بنی سلیم، اس کے الفاظ کیا ہیں جو حضور نے فرمایا تسبیح نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض۔ ان میں 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے دونوں حدیثوں میں، تسبیح، تحمید، لیکن تیسری چیز مختلف ہے ان دونوں حدیثوں میں، ایک میں ہے تحلیل لا الہ الا اللہ اور ایک میں ہے تکبیر۔ دیکھیے یہ 4 ہیں در حقیقت الفاظ، تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحلیل لا الہ الا اللہ۔ یہ در حقیقت یوں سمجھیے کہ معرفت کے خزانے ہیں، لیکن ان دونوں حدیثوں میں جو قدر مشترک ہے وہ الفاظ ہیں التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤ۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کون سے میزان؟ یہ میزان معرفت ہے۔ عقلی طور پر اس کو یوں سمجھیے کہ دین کی اساس اور جڑ ہے ایمان، ہر شخص جانتا ہے، ایمان کی جان ہے ایمان باللہ، اس کی اساس اللہ کی معرفت، اور اللہ کی کل معرفت جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس کا ایک سلبی پہلو ہے اور ایک ایجابی پہلو ہے، ایک منفی پہلو ہے، ایک مثبت پہلو، ایک ہی تصویر کے 2 رخ۔ یہ کل معرفت ہے جو اللہ کی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک تسبیح و تنزیہ ہے، اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے، مبرہ۔ یہ ہے منفی رخ، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی احتیاج، ہر عیب، ہر نقص، ہر ضعف، ہر احتیاج سے بالا، عرفہ، منزہ، مبرہ۔ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ کے معنی یہ ہے، لیکن یہ منفی ہے، اسی لیے نصف المیزان تو کہہ دیا، لیکن وہ کہ جس سے میزان پر ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ الحمدللہ ہے، یہ تو تملأ ما بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے مابین کل فضا کو پر کر دینے والا کلمہ ہے۔ یہ اسی کا در حقیقت مثبت رخ ہے، کل صفات جمال و کمال کا مرقع کامل اللہ ہے، ہر خیر، ہر خوبی، ہر کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ یہ ہے الحمدللہ۔ تو التسبیح نصف المیزان، معرفت خداوندی کا نصف تسبیح ہے، اور اس کی تکمیل والحمدللہ تملؤہ، اس کے سوا ہم اللہ کے بارے میں اور کچھ نہیں جان سکتے۔ تمام صفات کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہے۔ قدرت ہے تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، علم ہے تو وہ بکل شیء علیم ہے، حیات ہے تو وہ الحی ہے، اس کی حیات بھی وہ ہے جو ہر ضعف سے مبرہ، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے پینے کی ضرورت ہے، کوئی ہوائی ضروریہ اسے لاحق نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ارادہ ہے تو فعال لما یرید، اس کا ارادہ ایسا کامل ہے جو چاہے کر، جس بھی صفت کمال کا آپ تصور کریں گے وہ اس کی ذات میں بتمام و کمال ہے۔ اسے آپ اومنیشینٹ، اومنی پوٹنٹ، اومنی پریزنٹ، یہ الفاظ ہے،
آپ کو ہر جگہ پر یہی تصورات ملیں گے. اس کے سوا آپ اور کیا جانیں گے اللہ کے بارے میں؟ اس کی ذات ہمارے احساس سے، ادراک سے ما وراء، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے مکتوبات میں یہ الفاظ بکثرت استعمال کرتے. ذات باری تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا. اس کو تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے فہم کی تو بات اور ہے، تمہارے تصور کی بات اور ہے، تمہارے تخیل کی بات اور ہے، تمہارے وہم سے بھی ماورا ہے. البتہ یہ کہ اس کو جانو گے تو کیا؟ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، یہ کل میزان ہے، میزان معرفت. اب اس میں نوٹ کیجئے الحمدللہ، اس میں گویا کہ کل حمد، جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور حمد جمع ہے کم سے کم دو چیزوں کا، شکر اور ثنا. تینوں الفاظ عربی کے ہیں. ہم اردو میں ثنا کا مفہوم ادا کرنے کے لیے لفظ تعریف استعمال کرتے ہیں. اگر اردو کے انداز میں بیان کریں گے تو حمد کے معنی ہے شکر اور تعریف. تمام تعریفیں اور کل شکر سزاوار ہے اللہ. اللہ ہی حقیقتاً مستحق بھی ہے، لام استحقاق، اور وہی فی الواقع مالک بھی ہے، اس لیے کہ جو صفات ہیں جو اسے قابل حمد بناتی ہیں وہ اس کی اپنی ملکیت ہے. لہذا لام تملیک کہیں یا لام استحقاق کہیں، دونوں صحیح. در حقیقت اس میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ، اصل جو اس کا نیوکلیس ہے وہ شکر ہے. البتہ حمد میں اور شکر میں فرق کیا ہے؟ شکر انسان کرتا ہے کسی کے ایسے احسان اور انعام پر کہ جس سے اس کی کوئی ضرورت پوری ہوئی، جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچا. میری کوئی ضرورت تھی، آپ نے پوری کر دی، میں شکر کروں گا، شکریہ ادا کروں گا. مجھے کوئی تکلیف لاحق تھی، آپ نے اس کو رفع کیا، میں آپ کا شکر ادا کروں گا. اور تعریف یا ثنا تمام محاسن پر ہوگی. جو بھی حسن ہے، پھول کا حسن ہے، ہم اس کی تعریف کریں گے، کیا عمدہ پھول ہے. البتہ یہ کہ یہ جو دو چیزوں کو میں نے علیحدہ علیحدہ کیا ہے، یہ جتنا آدمی کانشسنس اور شعور کی نچلی سطح پر ہوگا یہ دونوں چیزیں علیحدہ رہیں گی. جیسے جیسے شعور کی سطح بلند ہوتی ہے دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ انسان کے اصل میں احساس کے لطیف ہونے کی بات ہے. پھول کو دیکھ کر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اس سے کیا ملا. آپ کے احساسات لطیفہ کو ایک جلا حاصل ہوتی ہے جب آپ پھول کو دیکھتے ہیں. یہ تو ہر شخص محسوس کر لیتا ہے، میں پیاسا تھا، مجھے پانی مل گیا، جس نے پانی پلایا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں، اس لیے کہ اسے محسوس ہوا کہ پیاس میری رفع ہو گئی. یہ تو یوں سمجھیے کہ بڑا کورس احساس ہے. یہ تو ہر حیوان کو بھی ہو جاتا ہے. کسی بھوکے پیاسے کے حیوان کے سامنے جو ہے آپ کچھ کھانے کے لیے کچھ چارہ رکھیے یا کوئی پانی رکھ دیجئے بالٹی میں پینے کے لیے، وہ جب اپنی ضرورت پوری کر کے سر اٹھائے گا، آپ کی طرف دیکھے گا، اس کے آنکھوں میں آپ کو جذبہ شکر جھلکتا نظر آئے. انسان تو یہ کہ حسن کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ اس سے بھی مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے. اگر اس کا ادراک اور شعور ہے تو در حقیقت انسان اپنے ان احساسات میں ایک بلندتر سطح پر آ گیا ہے، ورنہ نہیں. بڑی پیاری نظم تھی جو ہمارے میٹرک کے کورس میں تھی انگریزی میں، جو ہمارا نصاب تھا، غالباً پارکنسن سلیکشن آف انگلش ورس. ڈیفوڈلز، شاعر کہیں گھوم رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اچانک ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو نیچے جو وادی تھی اس میں اس نے دیکھا کہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی. ڈیفوڈلز کے پھول لہرا رہے تھے ہوا میں. اب یہ ایک منظر تھا، حسین منظر، لیکن یہ کہ اس سے اسے کچھ حاصل ہوا. مادی طور پر تو کچھ حاصل نہیں ہوا، لیکن کچھ روح کو تو حاصل ہوا ہے، کچھ اس کے احساسات لطیفہ کو تو حاصل ہوا ہے. I gazed and gazed but little thought what wealth the scene to me had brought, for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. ایک ایسی دولت مجھے حاصل ہوئی تھی، بسا اوقات میں غمزدہ ہوتا ہوں، مغموم ہوتا ہوں، اداس ہوتا ہوں، پڑا ہوتا ہوں اپنی چارپائی پر، کہ اچانک وہی منظر جو ہے میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور میرا وہ جو اداسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. میرا دل جو ہے جیسے وہ ڈیفوڈلز کے پھول لہرا رہے تھے ہوا میں، میرا دل بھی جو ہے لہرانے لگتا ہے. اور وہ ساری جو دولت ہے وہ در حقیقت مجھے جو ملی تھی اس وقت مجھے شعور نہیں تھا. تو یہاں آ کر شکر اور ثنا جمع ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. اب جو حکمت اور شکر کا میں نے تعلق بیان کیا ہے، اسی کی مثال ہے قرآن حکیم میں، اور اس کے لیے نص قطعی کہ ان دونوں کے مابین کیسا گہرا ربط ہے لازم و ملزوم کا. حضرت لقمان کی شخصیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ پہچان لیا جائے کہ شکر کل کا کل سزاوار ہے اللہ کی ذات، حمد کل کی کل سزاوار ہے اللہ کی ذات کو، ثنا اور تعریف کل کی کل سزاوار ہے اللہ کی ذات. ایک بات اور نوٹ کر لیجئے پھر ہم آگے چلیں گے. اسی شکر کا
ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے. یہ بھی فطرت انسانی ہی کا ایک بہت اہم گوشہ ہے. فطرت کی صحت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کریں. جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی، پہلا رد عمل فطرت سلیمہ کا یہ ہوگا کہ اس کا شکریہ ادا کی. دوسرا رد عمل کوئی بدلہ، کچھ اس کے ساتھ تم بھی بھلائی کرو، کوئی خدمت اس کی بھی کبھی بجا لاؤ. یہ بھی فطرت کی صحت کی علامت. یہ جذبہ شکر کا ایک منطقی نتیجہ ہے، لازمی نتیجہ ہے. اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے سورہ رحمان میں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ تو سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہو سکتا. کیا کوئی بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان کے؟ کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی، آپ اس کے ساتھ بھلائی کیجئے. اب دیکھیے، ایک تو وہ منعم ہے اور وہ محسن ہے کہ جن کی کوئی نہ کوئی آپ خدمت کر کے ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتے. والدین نے آپ کو پالا پوسا، ان کے بڑھاپے میں آپ ان کی خدمت کیجئے. اس درجے میں تو بدلہ نہیں ہو سکتا، کسی نہ کسی درجے میں آدمی اپنے اندر ایک تسکین محسوس کر سکتا ہے کہ جیسے کما ربیانی صغیرہ. لیکن اگرچہ ایک آخری حد ہے اس کی کہ جس پر جا کر انسان سمجھتا ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، لہذا اللہ سے دعا کرتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. عام انسانی سطح پر کسی نے آپ کو ہدیہ دیا ہے، آپ بھی کوئی ہدیہ پیش، تحفہ آیا ہے، آپ بھی کوئی تحفہ دیجئے. کسی نے کوئی آپ کی خدمت کی ہے، آپ بھی خدمت کیجئے. لیکن وہ منعم حقیقی، وہ مربی اصلی، اس کی آپ کیا خدمت کریں گے؟ جو اصل منعم ہے، اصل محسن ہے، اصل رب ہے، اس کے احسانات انعامات کا کیا بدلہ دیں؟ اس کو یوں سمجھیے، اس سے بھی پہلے درجے میں کہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ سورج سے ہمارا بڑا کام چل رہا، سورج کی تمازت سے فصلیں پکتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں. اب سورج کو ہم کیا بدلہ دیں؟ کچھ نہیں دے سکتے سوائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں. سورج طلوع ہو رہا ہے، ڈنڈوت کر دیں. تو ایک اظہار تذلل، ایک اس کی عظمت کا اعتراف کسی درجے میں، کسی ریچول کے ذریعے سے سجدہ کر دیجئے، ماتھا ٹیک دیجئے، اس کی مدح کیجئے، ثنا کیجئے. یہی تو ہو سکتا، اور کچھ نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا کہ شکر ہی در حقیقت جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے. اس لیے کہ شکر کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ انسان بھی کوئی اس کی کا بدلہ پیش کرے، اگر وہ صحیح الفطرت ہے، صحیح العقل. اب ظاہر بات ہے کہ جہاں کچھ بدلہ دیا جا سکتا، اور یہی بات ہے جو مولانا روم نے ایک بڑی پیاری حکایت میں بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک گڈریے کو دیکھا انہوں نے. وہ اپنے خیال میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا، ہم کلام تھا، اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے، میں تیرے پاؤں دھوؤں، تیرے سر میں سے جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں. اب یہ اس کا سب سے اونچا تصور ہو سکتا تھا. کسی بڑی سے بڑی ہستی جو بھی اس کے تصور میں تھی، کوئی بڑا چودھری، کوئی شیخ قبیلہ، جب وہ کہیں جاتا ہوگا اپنے کسی سردار کے پاس تو یہی کام کرتے تھے. پاؤں دھو دیے، سر میں مالش کر دی، جوئیں نکال دی، کوئی اور خدمت بجا لائے. تو اے اللہ اگر تو میرے سامنے آ جائے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وہ شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہم کلام تھا. حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹ دیا، یہ کیا کفر بک رہے ہو؟ اللہ کے پاؤں دھو گے اور اللہ کے سر سے جوئیں نکالو گے، کیا کفر بک رہے؟ تو حکایت ایسے ہے کہ اس نے چیخ ماری، کپڑے پھاڑے اور کہیں نکل گیا جنگل کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی. تجھے ہم نے بھیجا تھا تو اس لیے آیا تھا کہ لوگوں کو ہم سے جوڑے، نہ کہ ہم سے توڑ دے، ہم سے کاٹ دے، ہم سے جدا کر دے. وہ اپنے فکر، اپنی سوچ کے مطابق، اب یہی اس کی سطح ہے سوچ کی، اس سے زیادہ تو اس کے سوچ کا کوئی اور پیمانہ ہے. بہرحال اس وقت مجھے جو واضح کرنا تھا وہ یہ کہ یہ جذبہ عبادت در حقیقت جذبہ شکر ہی کا منطقی نتیجہ. کوئی بدلہ، کوئی خدمت اگر ہم نہیں کر سکتے، ہستی اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ ہم کوئی خدمت کر نہیں سکتے، ہم کو بدلہ دے نہیں سکتے اس کے احسانات و انعامات کا، تو اس کے سامنے سری جھکا دیں، سجدہ ہی کریں، کوئی اور مراسم عبودیت بجا لائیں، کچھ اس کے حمد کے ترانے گائیں، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام حمد ہی کے ترانے ہیں نا، زبور ہے کیا؟ حمد کے ترانوں پر مشتمل کتاب ہے. اور جس کیف کے ساتھ وہ حمد کے یہ ترانے پڑھا کرتے تھے یا الاپا کرتے تھے، قرآن مجید ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت تھی کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے. وجد میں آتے تھے پرندے بھی اور پہاڑ بھی. قلب کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے حمد کے وہ ترانے جو ہے وہ نکل رہے ہوتے تھے. اب آخری بات الحمدللہ کے بارے میں اور نوٹ کر لیں، وہ یہ کہ یہ ہر نوع کے شرک کی جڑ کاٹ دینے والا کلمہ ہے. جب کل تعریف اسی کی ہے، کل حمد اسی کی ہے، تمام حسن کا منبع سرچشمہ وہی ہے، کل ربوبیت کا نقطۂ آغاز وہی ہے، تمام رحمت جو ہے
اس کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے، تو کسی اور کو کاہے کو پوجنا ہے؟ کسی اور کے لیے مراسم عبودیت کاہے کے لیے؟ سورج کے سامنے کاہے کو سر جھکانا ہے؟ وہ تو خود اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے حکم سے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے۔ میرا مجھ میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے سو تو بھگت کبیر کا یہ دوہا، میرے اندر میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، اے رب جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے۔ تو سورج میں اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، اس کی تمادت ذاتی ہے ہی نہیں۔ پانی میں جو تاثیر ہے وہ اس کی رکھی ہوئی، ماں میں جو مامتا ہے وہ اس نے ڈالی ہے، باپ میں شفقت ہے اس کی عطا کردہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس نے جس کا حق معین کر دیا، ماں کی خدمت بھی کرو، باپ کی خدمت بھی کرو، وہ سب ہے۔ انشکر لی ولے والدیک، شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین۔ لیکن یہ ہے کہ اصل شکر اللہ، یہی وہ تعلق جو ہے، یعنی شکر اور شرک۔ دیکھیے حروف اصلی ایک یہ شین رے کاف، شین را کاف، شرک، شین کاف را شکر، ان دونوں میں کس قدر گہرا ربط ہے۔ اسی لیے وہ سورہ لقمان کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی، دوسرے رکوع کی پہلی آیت، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت کا منطقی نتیجہ ہے اللہ کا شکر، اور شکر کا لازمی نتیجہ شرک کا خاتمہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، صدق اللہ العظیم۔ اذان لہ آخرہ، ہمارے آج کے درس کی اس نشست کا بھی نصف جو ہے وہ سابق کے اعادے پر صرف ہو گیا ہے۔ بہرحال ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت صرف ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں، پھر ہم آگے چل رہے ہیں۔ ایک بات تو میں نے عرض کر دی تھی کہ الحمدللہ پرنسپل کلاس رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسی کے تابع پھر اس الحمدللہ کا رشتہ جڑتا ہے ایاک نعبد۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہی شکر ہے در حقیقت جو جذبہ عبادت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس کے درمیان جو منطقی اور عقلی ربط ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب آئیے الحمدللہ رب العالمین، پہلا وصف اللہ کا، وہ رب ہے تمام جہانوں کا۔ لفظ رب کے بارے میں بھی میں نے سورۃ الناس کے ضمن میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بات واضح نہیں ہو پائی تھی اس کی لغوی بحث کا جہاں تک تعلق ہے۔ دیکھیے را با با، رب، اس کا اصل مفہوم ہے مالک، رب المال، مال والا، رب الدار، گھر والا، گھر کا مالک، رب البیت، وہی گھر والا۔ لیکن ایک اور مادہ ہے را با وا، جس سے ربا بنا ہے۔ یہ دونوں بہت قریب المفہوم اور قریب المعنی مادے ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی مادہ ہیں اصل میں، کہ جو فعل مضاعف ہوتا ہے جس میں دو حرف جو ہیں، کلمہ فا اور کلمہ عین اور کلمہ لام جو ہے وہ ایک ہی حرف ہو، را با با، شین قاف قاف، دال سین سین، اس میں جب باب تفعیل بنے گا تو اس میں آخری جو کلمہ ہے وہ کسی حرف علت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ میں ابھی عرض کروں گا۔ ربا، اس میں کیا ہے، را وہی ہے رب والا، با وہی ہے پہلی با، اور اگلا جو واو ہے یہ در حقیقت بدلی ہوئی شکل ہے دوسرے با کی۔ قرآن مجید میں لفظ ربا، اس سے ربا یربو یہ بھی استعمال ہوا ہے، ربط زمین کے بارے میں آیا ہے۔ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ پڑی ہوتی ہے بے جان، اس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اس میں ایک جنبش پیدا ہوتی، حرکت پیدا ہوتی، سرسراہٹ، اور پھر وہ ابھرتی ہے، یعنی کھیتی اپجتی ہے۔ ربا یربو، کسی چیز کا ابھرنا، پروان چڑھنا، اپچنا، نمایاں ہونا، بلند ہونا، ربا یربو۔ اربا یربی، باب افعال بھی اسی مصدر سے آیا ہے۔ یربی اللہ صدقات، اللہ صدقات کو پالتا ہے، پوستا ہے، پروان چڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، نشو و نما دیتا ہے، برکت دیتا ہے، تو یہ اربا یربی۔ لیکن اب اسی سے باب تفعیل میں ربا یربی تربیتن، تربیت دینا، پالنا، پوسنا، بڑھانا، نشو و نما دینا، پرورش کرنا، ربا یربی۔ یہ را با واو سے باب تفعیل بھی ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک یہ لفظ رب سے در حقیقت بدلا ہے، اور لفظ رب ہی سے باب تفعیل جو ہے ربا یربی تربیتن ہے۔ اس میں بہت بڑے امام ہیں لغت کے، جن کی بڑی ہی بارکۃ الآراء کتاب ہے مفردات القرآن، امام راغب رحمہ اللہ، انہوں نے تو یہ کیا ہے صاف صاف کہ یہ تربیت اور یہ ایک ہی شے ہے در حقیقت رب۔ الرب فی الاصل التربیت وہو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ رب در حقیقت تربیت ہی اس کا مفہوم ہے، یعنی کسی شے کو درجہ بدرجہ ایک درجے سے بلند پھر بلند پھر بلند کرتے ہوئے اس کے آخری نقطۂ کمال اور نقطۂ عروج تک پہنچا دینا، یہ تربیت ہے، یہی ربوبیت ہے۔ لیکن ایک اور دوسری بڑی اہم کتاب ہے، اور میری تو وہ بڑی ساتھی ہے، مطالعہ قرآن اور جو بھی
میرا غور و فکر ہے اس میں بہت ممد ہے، المعجم المفارس لالفاظ القرآن الحکیم فواد عبد الباقی کی، اس نے یہ کیا ہے کہ رب کے مادے سے صرف لفظ رب لایا ہے، یا پھر ربانیون، ربیون اور ربیب، باقی یہ تمام تربیت سے متعلق جو الفاظ ہیں ان کو را، با اور وا کے مادے میں لے گیا ہے۔ گویا کہ اس کے بارے میں یہ دونوں رائے ممکن ہیں کہ یہ رب سے ہے تربیت یا ربا سے ہے، را با وا سے ہے۔ ان دونوں کا چونکہ بہت بڑے بڑے جو ائمہ ہیں، اور امام راضی نے اس کو اصول کے طور سے بیان کیا ہے کہ فعل مضاف کے اندر یہ شکل ہو جاتی ہے جب باب تفعیل میں آئے گا تو آخری حرف جو ہے اس کی جگہ پر کوئی حرف علت آ جائے گا، دساہا، حالانکہ دسسا یدسسو تدسیسا باب تفعیل سے بنتا، لیکن دساہا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا، وہاں انہوں نے اس کی بحث کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ بہرحال اس کا مفہوم کیا ہوا کہ رب کے معنی ہے مالک بھی اور پالن ہار بھی، پروردگار بھی۔ یہی وجہ ہے کہ عام تراجم میں آپ دیکھیں گے تمام جہانوں کا پروردگار۔ میرے لیے الجھن یہ تھی کہ را با کا مادہ تو آتا ہے مالک ہونے کے لیے، تو بعض مترجمین نے ترجمہ یہی کیا صاحب سب جہانوں کا، غالباً شاہ عبد القادر کا یا شاہ رفیع الدین کا میں ابھی تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، صاحب اسی کو کہتے ہیں جو مالک ہو، آقا مالک۔ لیکن اس کے ساتھ منطقی ربط موجود ہے کہ جو کسی شے کا مالک ہوتا ہے وہ فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ پروان چڑھے، اس میں ترقی ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ نشو و نما پائے، وہ آگے بڑھے۔ لہذا ملکیت اور اس طریقے سے کسی شے کو آگے بڑھانا، پالنا، پوسنا، یہ گویا کہ لازم و ملزوم ہے۔ تو رب کی بحث کے ضمن میں اسی پر اکتفا کریں۔ آگے چلیے، عالمین، اس کا مادہ ہے عین لام میم، اسی سے علم بھی بنا، اسی سے عالم بنا۔ عالم ہو تو اس کے معنی ہے جاننے والا، اور عالم کے معنی وہ چیز جس سے کوئی جانا جائے، جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ چنانچہ عالم یعلم جب آتا ہے اس کے معنی ہے اس نے جانا، کوئی شے اس کے علم میں آئی، اور علامہ یعلم یا یعلم، یہ دونوں اس کے آتے ہیں مضارع۔ اس کا مطلب ہے کسی شے کا نشان لگا دینا، کسی چیز کی علامت بنا دینا، اسی سے علامت کا لفظ بنا ہے، اسی سے علم علم، اسم علم بنا ہے۔ لاہور کا اسم علم ہے، لاہور یعنی لاہور شہر کے لیے بطور علامت یہ لفظ اختیار کر لیا گیا، اسم علم۔ تو عالم سے مراد ہے کوئی شے جس سے کہ کسی کو پہچانا جائے۔ اس اعتبار سے لفظ آیت کے بہت قریب آ جاتا ہے یہ لفظ۔ اب اس کو جمع کیا گیا، کل عالم۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم مادی، عالم روحانی، عالم مثال، عالم دنیا، عالم آخرہ، عالم برزخ۔ ایک تو یہ سمجھا جائے گا کہ رب کل جہانوں کا مالک اور پروردگار کل جہانوں کا۔ اور ایک جو بات مولانا فراہی نے کہی ہے رحمت اللہ علیہ، وہ مجھے بڑی دل کو لگتی ہے کہ عربی زبان میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ ظرف کو جمع کر کے مراد مظروف کی جمع ہے۔ اس عالم میں جو بھی ہیں ان سب کا رب، یہ عالم ظرف ہے، مظروف وہ ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ تو تمام جہان والے، یہ گویا کہ ترجمہ ہو جائے گا، وہ پالنہار ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، آقا ہے، صاحب ہے تمام جہانوں کا، یا تمام جہان والوں۔ رب العالمین کے بارے میں ایک بات اور ربوبیت کے بارے میں جان لیجئے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ رب ہمیشہ مقدم ہوتا ہے لفظ خالق پر۔ اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ علق کی ابتدائی آیات کے درس کے ضمن میں، کہ انسان کا شعور جو ہے جب ترقی کرتا ہے، اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلی چیز جس کا انسان کو احساس ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، احتیاج۔ بھوک لگی ہے، بچہ ہے، اسے اور کوئی شعور نہیں ہے، کسی شے کا شعور نہیں، نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ کسی اور شے کا پتہ، لیکن اندر سے ہنگر پینز ہوتے ہیں، روتا، احتیاج ہے۔ تو سب سے پہلا جو انسان کے شعور کے اوپر اثر ہے وہ اس کی احتیاج کا، اور جو احتیاج پوری کرے اس کی ربوبیت کا امپریشن ہے۔ یہی وجہ ہے ماں سے اس کو اس قدر لگاؤ کیوں ہوگا کہ اسے معلوم ہے جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے، میری ماں کی چھاتیاں ہیں جن سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے، وہ لپکتا ہے ماں کی طرف۔ یہ بہت بعد کی بات ہے جب انسان کو اپنی ہستی کا شعور ہو اور پھر وہ تخلیق کے بارے میں غور کرے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے۔ یہ تو فکر انسانی کا یوں سمجھیے کہ بڑا دور کا مرحلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلق کا لفظ ہمیشہ بعد میں آتا ہے، رب کا پہلے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔
سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں بنایا، پیدا کیا ایک جان سے اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا۔ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو بندگی کرو، پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے، اللہ کا حمد اللہ کے لیے، اور اس کے بعد اللہ کے لیے وصف اول جو آیا وہ ہے رب العالمین، جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنہار ہے، پروردگار۔ اب آئیے الرحمن الرحیم، ان دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحم، رحمت، اسی سے لفظ رحمان بھی بنا ہے، اسی سے لفظ رحیم بھی بنا ہے۔ اگرچہ ایک شاذ رائے اور بھی ہے رحمان کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ ان دونوں میں کیا فرق اور تفاوت ہے، یہ بھی ہمارے ہاں مفسرین کے مابین بڑی ایک مختلف فی بحث ہے، جس میں کہ ذوق اور مزاج کو اصل دخل ہے۔ رحمان ہے فعلان کے وزن، یہ اس میں مبالغہ کا ایک وزن ہے، کسی شے کی شدت اور کثرت، دونوں الفاظ نوٹ کیجیے، شدت اور کثرت۔ غضبان بہت غضبناک، غصے سے ہم کہیں گے آگ بگولا۔ عطشان انتہائی پیاسا، جوعان بھوک سے مر رہا ہے، جان نکل رہی، یہ اس وزن پر آئیں گے۔ تو رحمت سے رحمان، فعیل کے وزن پر صفت مشبہ آتی ہے اور اس میں ہوتا ہے دوام اور استمرار، شدت اور کثرت کے مقابلے میں دوام اور استمرار، پائیداری، تسلسل۔ رحیم یعنی جس کی رحمت مسلسل ہے، ہمیشگی کی کیفیت کے ساتھ ہے، دائمی ہے، جس کا مستقل وصف ہے۔ یہ دو الفاظ اس وزن پہ آ کر اپنے مفہوم کو بہت خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بعض مفسرین نے اس کو یوں بیان کیا کہ رحمان کا تعلق ہے تخلیق سے، پیدا تو کر دیا اللہ نے ایک دم، شان کن فیکونی، کن فیکون، لیکن رحیم کا تعلق ہے ربوبیت سے، اب اس کا پالنا، پوسنا، پروان چڑھانا، اس کا تسلسل، یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کا مظہر ہے، جبکہ کائنات کی تخلیق اللہ کی رحمانیت کا مظہر۔ اسی اعتبار سے بعض حضرات نے کہا ہے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، دنیا کے اعتبار سے اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ دنیا خود ناپائیدار ہے، عارضی ہے، فانی ہے، اور رحمت کا وہ جو معاملہ ہے اس میں شدت اور اس میں ایک طوفانی اور ہیجانی کیفیت۔ اب یہ دو الفاظ دونوں جو میں نے استعمال کیے یہ خود اسی وزن پر ہے، طوفان جوعان کے وزن پر ہے، ہیجان یہ عطشان کے وزن پر ہے، وزن وہی ہے، ایک ہیجانی کیفیت جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ تو دنیا میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے شان رحمانی کے ساتھ۔ اور رحیم الآخرہ، رحیم آخرت جو ہے وہ دائم ہے، قائم ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وہ تو باقی رہنے والی ہے، وہاں صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا۔ لیکن یہ کہ صحیح تر بات وہی ہے جو میں نے عرض کی ہے کہ در حقیقت اللہ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں ہیں اور دونوں بیک وقت ہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو مولانا فراہی نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جب قرآن میں آتے ہیں تو درمیان میں حرف عطف نہیں آتا، الرحمن والرحیم نہیں ہے، بلکہ ایسا بھی ہے کہ آٹھ اسماء و صفات آ گئے بغیر حرف عطف کے۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، 8 اسماء ہیں، کہیں حرف واو نہیں۔ ایک ہی استثناء ہے، بہت سے حضرات کو یاد آ گیا ہوگا، ایک ہی استثناء ہے سورہ حدید میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ پورے قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مابین حرف عطف ہے، باقی کہیں نہیں۔ اگر 4 یہ ہے تو 4 ہی سورہ جمعہ کے شروع میں، الملک القدوس العزیز الحکیم، کہیں در حرف واو نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات، اللہ کی یہ تمام شانیں بیک وقت اس کی ذات میں موجود۔ یہ تو ہمارے تصور کی اصل میں تنگنائی ہے کہ ہم ان چیزوں کا بیک وقت تصور نہیں کر سکتے، ہمیں یہ متضاد نظر آتی ہے۔ رحمانیت کچھ جدا شان ہے اور رحیمیت کچھ جدا شان ہے، ہمارے فہم کے اعتبار سے یہ جدا ہیں، اللہ کی ذات کے اندر یہ دونوں بیک وقت، وہ رحمان بھی ہے اور بیک وقت رحیم، اس کی ایک طوفانی کیفیت بھی ہے، شدت بھی ہے، کثرت بھی ہے، اور اس میں دوام بھی ہے اور استمرار بھی ہے اور استقلال بھی ہے۔ میں اسے ایک سادہ سی مثال سے بیان کیا کرتا ہوں، اس وقت بھی ریکارڈ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ہم اپنے اوپر اگر اس کو طاری کریں تو فرض کیجئے کہ کہیں کوئی سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کار کا ہوا ہے، فرض کیجئے کہ اس کار میں جتنے بھی سوار تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے، کوئی دودھ پیتا بچہ باقی رہ گیا ہے جو ماں سے چمٹا ہوا، ماں کی لاش ہے، چمٹا ہوا۔ جو شخص بھی اس منظر کو دیکھے گا اس کا دل پگھل جائے،
وہ بچہ چمٹا ہوا اپنی ماں کی لاش، فرض کیجئے کوئی پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں، کہاں کے ہیں، کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل سکتا۔ آج تو خیر بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں سراغ، ماضی میں سمجھیے کہ کچھ پتہ نہیں چل سکتا۔ ہر شخص کے دل میں ایک جذبہ ابھرے گا، گویا کہ ایک رحمت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، اس بچے کی میں پرورش کروں گا، اسے میں پالوں گا۔ یہ لاوارث رہ گیا ہے، اس کا کوئی پالنے پوسنے والا نہیں رہا۔ یہ جذبہ یقیناً ابھرے گا، یہ ایک جوش کی کیفیت ہے، رحمت جوش میں آئے گی ہر انسان، لیکن یہ کہ ہمارا یہ جوش بہت جلدی ٹھنڈا پڑ جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے اوپر الٹا ایک احساس جو ہے افسوس تعصف کا پیدا ہو جائے کہ میرے تو پہلی بڑی ذمہ داریاں تھیں، یہ میں کیا مصیبت اپنے سر لے بیٹھا، یہ خامخواہ کا بوجھ، خامخواہ کی ذمہ داری میں نے لے لی، میرے تو اپنے جو بچے جو ہیں ان کی پرورش میرے لیے مشکل ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جوش رحمت، بیک وقت اس میں وہ شان بھی ہے رحمانیت کی اور رحیمیت کی بھی ہے، اس میں کبھی کسی کمی کا کوئی سوال نہیں۔ یہ در حقیقت رحمان اور رحیم کے دونوں مفاہیم کو جمع کرنے کا جو ہے میرے نزدیک مثال کے ذریعے سے اس کو اگر سمجھانا ہو، تشبیہ کے ذریعے سے، تو شاید یہ اس سے قریب ترین بات ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میں اس کا جو منطقی اور فلسفیانہ جو ان میں ربط ہے وہ بیان کر چکا۔ وہ جزا و سزا کے دن کا مالک، یہ تصور کہاں سے ابھرا؟ فطرت انسانی میں ہے نیکی اور بدی کا امتیاز۔ یہ فطرت کی صحت کی جو علامتیں میں نے گنوائی تھی پہلے دن، انہی میں سے ایک اہم علامت یہ ہے۔ یہ اخلاقی حص نہیں رہی تو انسان کی فطرت مر چکی، اندر کا اصل انسان مر چکا، ایک انسان نما حیوان باقی رہ گیا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے تم سمجھتے ہو یہ زندہ ہے، یہ تو مردہ ہے۔ اموات غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے۔ اے نبی آپ سمجھتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے، یہ انسانوں کا سا دیکھنا نہیں دیکھ رہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ سن رہے، یہ نہیں سن رہے، یہ حیوانوں کا سا سننا سن رہے ہیں، انسانوں کا سا سننا نہیں سن رہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اب تو یہ چلتے پھرتے مقبرے ہیں، ان کی فطرت مر چکی، یہ اس کا مقبرہ ہے، تعزیہ ہے جو چل رہا ہے انسان کی صورت کے اندر۔ یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا فلسفہ۔ تو انسان کی فطرت کے زندہ رہنے اور اس کے صحت پر برقرار رہنے کا ایک بہت بڑا اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کی علامت ہے وہ یہ ہے اخلاقی حص موجود، نیکی اور بدی میں امتیاز۔ پھر عقل اس پر گرا لگاتی ہے۔ یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی، جہاں تک اللہ کی معرفت کا تعلق ہے یہ صرف فطرت کے حوالے سے، لیکن جہاں آ جائے گا آخرت کا معاملہ جزا و سزا کا، وہاں فطرت پر عقل کی گرہ لگے گی تو بات بنے گی۔ فطرت تو صرف یہ بتاتی ہے کہ نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ یہ عقل ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ گندم از گندم بے رویت جوز جو، نیکی کا اچھا صلت ملنا چاہیے، بدلہ ملنا چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ اور مشاہدہ یہ ہے کہ نہیں مل رہا بدلہ، بلکہ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ آپ کوئی اخلاقی اصول نہ رکھتے ہو، ہر راستہ آپ کے لیے کھلا ہے، کشادہ ہے، بڑھتے چلے جائیے۔ جہاں آپ نے کوئی اپنے لیے اصول بنا دیے، اب قدم قدم پر بندش ہے، قدم رک رہے ہیں، آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، بلکہ یہ کہ الٹے لینے کے دینے پڑ جاتے۔ میں نے وہ شعر بارہا سنایا ہے، سادہ سا ہے لیکن یہ کہ بڑی عظیم حقیقت۔ اے دیانت برتو لعنت از تو رنجے یافتم، اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم۔ اے دیانت تجھ پر لعنت ہو کہ تیری وجہ سے تو میرے دوست بھی ناراض ہو گئے۔ صحیح بات کہہ کے دیکھیے دوستوں کے سامنے، سچی بات کڑوی ہوتی ہے۔ از تو رنجے یافتم، مجھے رنج ملا ہے، اور اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم، اے خیانت تجھ پر رحمت ہو، تیرے ذریعے سے مجھے خزانے ملے، لہذا کوئی اور عالم ہونا چاہیے۔ اور وہ عالم، اب دیکھیے اس کے دو منطقی نتیجے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایسی ہستی ہونی چاہیے جو قدرت رکھتی ہو پورا بدلہ دینے کی قدرت، وہ تو اللہ ہے، علی کل شیء قدیر، ہم اسے مان چکے۔ لیکن کوئی عالم بھی تو ایسا ہونا چاہیے جس میں حدود اور قیود نہ ہو، جس میں ہر شے کا پورا بدلہ مل جائے۔ اس لیے کہ آپ نے آج ایک نیکی کی ہے، اس نیکی کے اثرات نہ معلوم کہاں تک جائیں گے، آپ تو جان بھی نہیں سکتے۔ جب تک دنیا باقی ہے اس نیکی کے اثرات کہیں نہ کہیں پہنچتے رہے، اور ان سب کا بدلہ آپ کو ملنا ہے۔ کہیں کوئی بری رسم آپ نے شروع کی ہے، جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے وہ سب آپ کے حساب میں درج ہو رہا۔ تو جب تک ایک زندگی جو ہے غیر متناہی نہ ہو، ابدی نہ ہو، پورا بدلہ مل نہیں سکتا، لہٰذا وہ عالم آخرہ۔ اور پھر اس کے لیے مالک یوم الدین، یوم کا لفظ صرف ایک دن کے لیے بھی آتا ہے، یوم ایک ایرا کے لیے بھی آتا ہے، ایک دور کے لیے بھی آتا ہے، اس کے مختلف استعمالات ہیں۔ ایک دن بھی ہے جس میں فیصلے ہوں گے جزا و سزا کے، اور پھر یہ کہ در حقیقت اس جزا و سزا کا جو
ظہور ہوگا. کہا جا سکتا ہے وہ بھی ایک دن ہے، لا متناہی دن، وہ فیصلے کا دن ہے، وہ یوم الدین. دین کا جو اصل لفظ ہے عربی زبان میں، اس کا مفہوم ہے بدلہ. دانا یدینو، بدلہ دینا. دناہم کما دانو، امرؤ القیس کا مشہور مصرع ہے. ہم نے ان کو ایسا بدلہ دیا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. کما تدینو تدانو، جیسا تم کسی کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہیں بدلہ مل جائے. یہی لفظ ہے، زبر کے ساتھ دین بن جاتا. دین کہتے ہیں قرض کو. قرض وہ ہے جو واپس آنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو دین کہا جا رہا ہے. بدل، وہ واپس آئے گا، لوٹ کر آئے گا. بدلہ بھی وہ ہے کسی عمل کا جو واپس آتا ہے، عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا. نیکی کی اس کی جزا آپ کی طرف لوٹے گی، برائی کی ہے اس کی سزا آپ کی طرف لوٹے گی. دین بھی وہ ہے جو آپ نے کسی کو دیا اور لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا. جبکہ ہدیہ ہو، ہبہ ہو، تحفہ ہو، عطیہ ہو، یہ واپس نہیں آتا، نہ واپس لینے کے لیے دیا جاتا ہے. دین وہ ہے جو دیا جاتا ہے واپس لینے کی. تو دین اس کا اصل مفہوم، بنیادی مفہوم ہے بدلہ. البتہ اس سے آگے اس کے جو مفاہیم ہے، یہ سورہ کافرون میں پوری تفصیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں. اس لیے کہ بدلہ کسی قانون کے تحت ہوگا، لہذا دین قانون اور شریعت کو بھی کہتے ہیں. وہ قانون اور شریعت کسی نظام کے تابع ہے، دستور ہے جس کے تحت قانون ہے، کوئی لا گیور ہے جو قانون دیتا ہے. اس اعتبار سے پورے نظام کو بھی دین کہیں گے. ایک ایسا نظام جس میں مختار مطلق آخری لا گیور اللہ ہے، اسی کی اطاعت کریں گے جزا ملے گی، اس کی نافرمانی کریں گے سزا ملے گی. اس پورے کانسیپٹ کو آپ کہیں گے یہ دین اللہ ہے. ایک نظام ہے ملوکیت، بادشاہ ہے، مختار مطلق وہ ہے، لا گیور وہ ہے، اس کے حکم پر، اس کے قوانین پر چلیں گے، وہ آپ کو نوازے گا، خلعتیں دے گا، خطابات دے گا، جاگیریں دے گا، سراہے گا. اگر اس کی بغاوت کریں گے، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، سزا دے گا. اس کے قانون کو توڑیں گے، جیلوں میں ڈالے گا، اور جو سزا ہوگی دے گا. یہ سب نظام پورے کو، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں دین الملک. یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں، ایک سورہ یوسف میں ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اور دین اللہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. تو یہ دین کے، یہ یوں سمجھیے کہ 3 سٹوریز ہیں اس کی. بنیادی مفہوم ہے بدلہ. مالک یوم الدین، جزا و سزا کے فیصلے کے دن کا مختار مطلق. اس سے اوپر کی سٹوری قانون، شریعت، اس لیے کہ بدلہ کوئی نہ کوئی قانون مجازات ہوگا تو بدلہ ملے گا. کوئی نہ کوئی قانون ہے جس کی پیروی کریں گے، پابندی کریں گے، سزا جو جزا ملے گی. ستائش ہوگی، نافرمانی کریں گے، توڑیں گے، سزا ملے گی. اس سے اوپر وہ قانون کسی نظام کا ایک جز ہے، اس میں کوئی ہستی ہے جس کو مانا گیا ہے بالا ترین، اور اس کے تابع پورا نظام زندگی جو ہے اس کا نقشہ بنا ہے. یہ دین ہے. وہ دین الملک ہو، دین جمہور ہو، جدید اصطلاح میں جمہوریت، یہ دین اللہ جس میں حاکمیت اللہ کی ہے، جس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ انسانوں کے لیے خلافت ہے. بہرحال یہاں یہ چونکہ یہ اساس القرآن ہے، سورہ فاتحہ، اس میں لفظ دین آیا ہے اپنے اساسی مفہوم میں جو پہلی منزل ہے. مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، مختار. لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار. بادشاہ حقیقی اب بھی وہی ہے، اختیار مطلق اب بھی اسی کا ہے. ملک اور مالک حقیقتاً وہی ہے اب بھی، لیکن ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں. ابھی کبھی کوئی فرعون بیٹھا ہوتا ہے، الیس لی ملک مصر، دعویٰ کر رہا ہے کیا میری نہیں ہے بادشاہی مصر؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے، جس کو چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں پانی روک دوں. یہ فرعونیت ہے. کبھی کوئی فرعون ہے، کبھی کوئی نمرود ہے، کبھی کوئی ایک قوم دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جاتی ہے، کبھی کوئی کسی علاقے یا قوم کے عوام خود حاکمیت کے مدعی بن جاتے ہیں. یہ سب یوں سمجھیے کہ سراب ہے، دھوکہ ہے، ڈرامے ہیں جو ہو رہے ہیں. مالک حقیقی اور ملک حقیقی، بادشاہ حقیقی اب بھی وہی، لیکن اس وقت وہ غیب کا پردہ حائل ہے، ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں. اس دن یہ پردہ اٹھ جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ مالک یوم الدین وہی. مالک جو ہے، یہ ملک یملکو، اس کے 2 معنی ہیں عربی زبان میں. مالک ہونا، حکمران، ملک یملکو، اسی سے ملک بن گیا تو حکمران، اور مالک بن گیا کسی شے کا اونر، کسی شے کی جو جس کی وہ ملکیت ہے. تو مالک، اور یہ جیسے لکھا جاتا ہے کیونکہ ایک قرات ملک یوم الدین بھی ہے، بادشاہ مطلق وہی ہے اس دن کا. لمن الملک اليوم، کہا جائے گا کس کے لیے ہے بادشاہی آج؟ وہ ساری بادشاہیاں جو دنیا میں تم نے جو ڈرامے رچائے تھے ختم ہوئے، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار.
کہا جائے گا اللہ کے لیے ہے، جو تنہا ہے، اکیلا ہے، الواحد ہے، قہار ہے، پوری طرح چھایا ہوا ہے، مسلط ہے، مستولی ہے، کوئی اس کے سامنے چوں نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صواب۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ یہاں یوں سمجھیے کہ پہلا جملہ مکمل ہوا، یہ وہ معرفت ہے جو انسان کو خود حاصل ہو سکتی ہے، یہ ہدایت نظری جہاں تک کہ انسان خود پہنچ سکتا ہے۔ اس کے لیے جو سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی مثال آئی ہے، میں اس کی طرف دوبارہ ریفر کر رہا ہوں۔ دیکھیے اس معرفت میں نبی اور رسول کے ذریعے سے اس خاکے میں بڑے تفصیلی رنگ بھرے جاتے ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات کا علم ہوتا ہے انبیاء کے ذریعے سے، لیکن یہ اجمالی معرفت کہ کل خیر، کل حسن، کل کمال اللہ ہی کا ہے، وہی منبع خیر ہے، وہی منبع ربوبیت ہے، وہی منبع حسن ہے، وہی منبع رحمت ہے، یہ اجمالی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے قانون مجازات کہ بدلہ ضرور ملے، ممکن نہیں ہے کہ بدلہ نہ ہو، یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہو سکتی، بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ وہ سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان یہاں تک تو پہنچ جائے گا، لیکن اس میں یہ تفصیلات کا رنگ کہ ایک وقت قیامت آئے گی، قیامت کے بعد کچھ عرصے کے بعد ریزریکشن ہوگی، بعث بعد الموت ہوگا، حشر و نشر ہوگا، تم جمع کیے جاؤ گے، تمہیں کھڑے ہونا ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، پھر حساب کتاب ہوگا، وزن اعمال ہوگا، جس کے پلڑے بھاری ہوں گے اس کے لیے فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، پھر وہ کیا ہے، وہ جنت ہے جس میں یہ نعمتیں ہیں، اور وہ سزا کیا ہے، وہ جہنم ہے جس کی یہ سزائیں ہیں۔ یہ تفصیل جو ہے یہ بہرحال انبیاء کے بغیر، وحی کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ وہ فطرت سلیمہ، عقل سلیم صرف یہاں تک پہنچا دے گی، بدلہ ہو کر رہے گا۔ اعمال انسانی ضائع ہونے والی شے نہیں ہے، چنانچہ آپ دیکھتے ہیں سورہ لقمان میں بس یہی دو چیزیں آئی ہیں، قیامت کا ذکر، بعث بعد الموت کا ذکر، حشر و نشر کا ذکر، وزن اعمال کا ذکر، یہ جنت کا ذکر، دوزخ کا کچھ نہیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلی بات معرفت خداوندی، توحید، شرک کی نفی، شکر اور شرک سے نفی، شکر کا التزام اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، اجتناب۔ یہ تو پہلی دو آیتوں میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے کہ ہم نے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو ہمارا حق بتایا، ہم تمہیں جو والدین کا حق ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر آتی ہے پانچویں آیت، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے، دل میں گرہ باندھ لے کہ انسانی عمل خواہ وہ ذرے کے ہم وزن ہو، رائی کے دانے کے ہم وزن، مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، کسی غار کے اندر گھس کر وہ کام کیا گیا، زمین کی کہیں گہرائی کے اندر اتر کر کام کیا گیا، یا فضا اور خلا کی پہنائیوں میں، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ لطیف اور خبیر۔ اور اس کے فوراً بعد یا بنی اقم الصلاۃ، معلوم ہوا کہ وہ جو فکر ہے، فکر صحیح، ہدایت نظری، اس کے یہی دو جز ہیں، ان کے اندر تفصیلات کا رنگ جو ہے وہ نبوت اور رسالت کے ذریعے سے بھرا جائے گا۔ خاکہ یہی ہے بنیادی، جو سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان جہاں تک پہنچ گیا، نبوت اور رسالت سے اب اس میں تفصیلات کا رنگ بھرا جائے۔ لیکن وہ جو ربط ہے اس کے بعد یا بنی اقم الصلاۃ، وہی یہاں پر ہے ترتیب، ایاک نعبد۔ پہلا جملہ مکمل ہوا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اور اس ایاک نعبد کا تعلق اس حکمت کے اعتبار سے الحمدللہ کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، ہم تیرے احسانات کا کیا بدلہ ادا کریں، سوائے اس کے کہ ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، چونکہ اس میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے اور اس میں حال بھی ہے، مستقبل بھی، عربی زبان میں یہ دونوں زمانے جو ہیں اس کے اندر موجود، تو ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے، اور ہم
تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہ وہ درمیانی حصہ ہے، وہ ترازو والی جو شکل پچھلی مرتبہ جو آپ کو ہم نے تقسیم بھی کی اور یہاں بھی آپ نے دیکھی تھی ریفلیکٹر پر، وہ ڈنڈی جو ہے ترازو کی جس کے درمیان وہ مٹھ ہے، واو۔ اور یہ دو جملے ہیں، ذرا نوٹ کیجئے، پہلی 3 آیات مل کر ایک جملہ بنی، آخری 3 آیات مل کر بھی ایک جملہ بنیں گی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لیکن یہ درمیان کی ڈنڈی جو ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی کے الفاظ تھے، ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے مابین ہے، اس میں ایک میثاق ہوا ہے، قول و قرار ہوا ہے، ایک عہد ہوا ہے۔ میں نے لفظ استعمال کیا تھا اگرچہ ذرا جسارت والی بات ہے، مصافحہ ہوا ہے، یہ ہینڈ شیک ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ، مبایعہ بیعت ہوئی ہے، عہد ہوا ہے، معاہدہ، مبایعہ، مصافحہ، یہ سب کیا ہے؟ 2 فریقوں کے مابین۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں۔ یہ جو عبادت کا تصور ہے اس کو بھی اب ذرا نوٹ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں یہ لفظ ایک طویل عرصے تک ہمارا جو دور زوال ہے، اضمحلال ہے، تصورات جو محدود ہوتے چلے گئے، اس کے نتیجے میں یہ صرف مراسم عبودیت، موڈز آف ورشپ، میں عرض کر چکا ہوں تعلق کیا ہے، سارا شکر اللہ کا، کل احسان اس کے، ربوبیت حقیقتاً اس کی، اس کا بدلہ ہم کیا دیں؟ اس کے سامنے سر جھکائیں، اظہار عجز کریں، تذلل، عاجزی اختیار کریں، اس کی تکبیر کریں، تحمید کریں، تسبیح کریں، یہ مراسم عبودیت ہے۔ چونکہ جو مشرکانہ جو تصورات دنیا میں رہے ان میں عبادت صرف انہی پر مشتمل تھی، اطاعت کا پہلو اس میں موجود نہیں رہا۔ سورج کی اطاعت کیا کریں گے آپ؟ سورج آپ کو کوئی حکم نہیں دیتا، چاند دیوی ہے پوج لیجئے اس کو، کوئی اظہار عجز کر لیجئے، کوئی اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیجئے، کوئی اور رسم جو ہے بنا لیجئے۔ اس نے کوئی آپ کو کوڈ نہیں دیا، کوئی قانون نہیں دیا، کوئی شریعت نہیں دی کہ آپ اس کی بندگی کریں۔ گویا کہ یہ 2 الفاظ جو ہے پرستش اور بندگی، پرستش میں یہی ہے کسی کے سامنے اظہار عاجزی، کسی کی عظمت کا اعتراف، کسی کی مدح و ثنا، کسی کی حمد، کسی کے لیے تعریف کے گن گائے جائیں، شکر کے ترانے الاپے جائیں، یہ ہے پرستش۔ اور بندگی، عبادت کے لفظ کے اندر یہ دوسرا جو اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، بندگی، اطاعت، مشرکانہ معاملات میں یہ حصہ اس میں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ بتوں کو پوج رہے ہیں، کیا مطلب؟ صرف اس کے سامنے ڈنڈوت کر دیں گے، ان کے سامنے سجدہ کر دیں گے، ان کے سامنے کچھ حلوے ماڑے لا کر رکھ دیں گے، اور کیا کریں گے؟ بتوں نے کوئی حکم تو نہیں دیا، انہوں نے کوئی ہدایات نہیں دی، کوئی ان کی عطا کردہ شریعت نہیں ہے، کوئی انہوں نے قانون نہیں دیا۔ لہذا مشرکانہ تصورات میں عبادت کا مفہوم صرف پرستش رہ جاتا ہے، بندگی نہیں۔ حالانکہ عبادت کا انٹیگرل پارٹ ہے بندگی، غلامی، محکومی، جس کے لیے کہ سب سے بڑا ثبوت قرآن حکیم سے جو ہے وہ میں آپ کو جو مکالمہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مابین، اصل میں قرآن مجید تو اپنی اصطلاحات کو خود مبرہن کر دیتا ہے، اس طرح محفوظ کر دیتا ہے کہ آپ کو اکثر و بیشتر باہر جانے کی اور کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ پہنچے ہیں دربار میں اور اپنی رسالت کا پیغام پیش کیا ہے، تو فرعون نے جو جواب دیا اور اس کے حواریوں نے اور اس کے جو سردار تھے، فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، انہوں نے کہا کیا ہم ایسے 2 انسانوں کی بات مانیں گے، ان کا کہنا مانیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے جو ہم جیسے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہم جیسے بشر ہیں موسیٰ اور ہارون، اور اس سے بھی بڑی بات وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی تو قوم ہماری غلام قوم۔ یہاں پرستش کا تصور بالکل نہیں آ سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ یہاں عابدون کا لفظ کس معنی میں ہے؟ غلامی، محکومی، اطاعت گزاری، تابع ہونا، کسی کے فرمان کو واجب الاذعان سمجھنا، صرف یہ مفہوم ہے یہاں۔ فرعون کی پرستش ہرگز ثابت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں فرعون کی پرستش کرتے، معاذ اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں۔ ابراہیم کی نسل سے تھے، ان میں اخلاقی زوال اور پستی جو ہے وہ آ گئی تھی، لیکن یہ توحید، اس کی نعمت ان کے پاس موجود تھی۔ مجبوراً ایک غلامی ہے، محکومی ہے، جبری اطاعت ہے، اور تو معلوم ہوا کہ لفظ عبادت کے اندر یہ مفہوم اور خالص یہ مفہوم بغیر پرستش کے مفہوم کے قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اچھا یہ تو تھا فرعون کا قول، کہا جا سکتا کہ یہ تو فرعون کا قول نقل کیا اللہ نے، لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، یہ سورہ مومنون میں ہے، وَتِلْكَ نہیں سورہ شعراء میں ہے، بلکہ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ مومنون کی تھی۔ سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ نے ریٹارٹ کیا، اسی طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
ڈٹ کر جرت کے ساتھ جواب دیا وَتِلْكَ نِعْمَةٍ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اس نے یہ کہا تھا أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے ہاں اپنے گھر میں اپنے محل میں رکھ کر پالا پوسا تھا جبکہ تم چھوٹے سے تھے، ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو، اور آج ہماری ہی بلی ہمیں کو میاؤں آ گئے ہو ہمارے سامنے رسول بن کر رسالت کا دعویٰ لے کر۔ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، تم تو ہمارے ٹکڑوں پر پلے، ہمارے گھر میں تم نے پرورش پائی۔ اس کا جواب دیا ہے اسی طرح ان دی سیم کوائن وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ احسان تم مجھ پر جتا رہے ہو، بڑا احسان تم نے مجھ پر کیا، حالانکہ تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ وہ ظلم اور ستم کی چکی میں جس طرح پیس رہے ہو وہ تمہارے سامنے نہیں ہے۔ ایک فرد کو اگر وہ محل میں پل گیا ہے تو اس کے اوپر تو احسان جتا رہے ہو، اور یہ بھول گئے ان عبدت بنی اسرائیل۔ اب یہ تعبید، غلام بنا لینا، جبرن کسی کو محکوم بنا لینا، اس کے لیے گویا کہ یہ نص قطعی ہے قرآن مجید کی آیت، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے۔ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت عبادت کا مفہوم جمع ہوتا ہے فارسی کے دو الفاظ کو جمع کرنے سے، پرستش اور بندگی۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ شیخ سعدی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس لفظ کا مفہوم جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ میں چند جملوں میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ مشرکانہ تصورات میں عبادت رہ جاتی ہے صرف پرستش کے مفہوم میں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی ایک طویل جب زوال کا دور آیا ہے، عبادت صرف نماز روزے کے لیے یہ لفظ مخصوص ہو کر رہ گیا۔ اس 20ویں صدی عیسوی کی جو احیائی تحریکیں، اور ان میں وہ عظیم تحریکیں بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بعض پہلوؤں سے غلط رخ پر چلے گئے، لیکن یہ کہ کم سے کم اس مفہوم کو اجاگر کرنے میں انہوں نے بھی رول پلے کیا ہے۔ میری مراد یہاں پر منکرین سنت سے یہ تصور بہرحال انہوں نے بھی اجاگر کیا ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کے قانون کو، اللہ کے فرمان کو واجب الاذعان سمجھنا، اس کی اطاعت، اس کی بندگی۔ یہ تصور جو ہے یہ اس دور میں خوب نکھرا ہے، اخوان المسلمون کے ذریعے سے بھی، جماعت اسلامی کے ذریعے سے بھی، اور یہ تو بہرحال یعنی کم سے کم اپنے عقائد کے اعتبار سے صحیح رخ کے اوپر چلنے والی تحریکیں ہیں۔ سیاست میں کن وادیوں کی طرف وہ بھٹک کر رہ گئے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن فکر کے اعتبار سے انہوں نے واضح کیا کہ عبادت کا مطلب صرف مراسم عبودیت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا مطلب پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت۔ لیکن اس میں بھی ایک کمی ہے، کمی تھی کہہ لیجئے، اور یہ کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، تدریجاً لترکبن طبقا عن طبق۔ ان تصورات میں کے نکھرنے میں بھی درجہ بدرجہ جو ہے وہ بات واضح ہو رہی ہے۔ الحمدللہ